محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ۔ جلسہ سالانہ کے ایام میں حضرت صاحب کی مصروفیات حقیقتاً بہت بڑھ جاتی ہیں۔ عام دنوں میں بھی بہت مصروفیات ہیں، ایک عام انسان کے بس سے باہر ہیں وہ مصروفیات، ان کو ایک دن میں مکمل کرنا، لیکن حضرت صاحب اللہ کے فضل سے سب کچھ مکمل کرتے ہیں۔ لیکن جلسے میں تو ایک دن جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ اب کئی دنوں کا ایک دن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے روٹین کے سارے کام جو عام دنوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جلسہ سالانہ کی مصروفیات کے حوالے سے، جلسہ سالانہ کے لیے اپنی تقریروں کی تیاری کے حوالے سے، ملاقات کرنے کے حوالے سے مجھے دیوانہ بنا دے، اے شمع رخ اپنا مجھے پروانہ بنا دے، اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے، اے شمع رخ اپنا مجھے پروانہ بنا دے۔ ہم لوگ تو پاس بیٹھے ہوئے لوگ سب کچھ بظاہر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہم اس کی گناہ کو یا اس کا ادراک بھی نہیں پا سکتے۔ اس میں رات کے ایام ہیں یا دن کے اوقات ہیں جن میں حضرت صاحب دفتر کے اندر تشریف فرما ہیں اور ڈھیروں کتابیں سامنے پڑھی ہوئی ہیں، اور ان میں سے حضرت صاحب اپنی تقریریں تیار کر رہے ہیں جلسہ سالانہ کی، اور جیسے ایک طالب علم ریسرچ کرنے والا لائبریری میں بیٹھا ہے کتابیں کھول کے، تو اور وہ اس طرح کی کیفیت میں سے گزر ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ بھی نہیں ہم لگا سکتے کہ حضرت صاحب کس قدر محنت کے ساتھ یہ اپنے جلسے کی تقریروں پہ وقت اس پہ لگا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں، وہ کہانی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس میں بھی انسان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اس کو الفاظ میں کوئی بیان کرے اس پہ۔ تو یہ والی کیفیتیں جو ہیں ان کو کچھ علم ہونے کے باوجود ان کا بیان سوائے حضرت صاحب کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے چلیں آپ، خطبہ حضرت صاحب اپنے دست مبارک سے خود لکھتے ہیں، خطبے کی تیاری جو ہے وہ کتابوں سے حوالے تک خود نکالتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہم باہر بیٹھے مطلب دکھ سا محسوس کر رہے تھے، حضرت صاحب ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے کہ ہم بھی کچھ نکال دیں، ہم بھی کچھ شامل ہو جائیں۔ تو کئی دفعہ حضرت صاحب سے درخواست کی، حضور ہمیں بھی کوئی شفقت فرمائے، ہمیں بھی کوئی حوالہ دے دیا کرے نکالنے کے لیے، کہ ہمیں بھی ثواب مل جائے۔ لیکن حضور جو حوالہ ہم نکال بھی دیں گے نا، تو جب تک حضرت صاحب اس حوالے کو خود چیک نہ کر لیں، اندر بیٹھے ہوئے اندر کتابیں ساری لائبریری موجود ہے، تو ان کتابوں کو اپنے اس لائبریری سے خود نکال کے جگہ چیک کر کے تلاش کر کے حوالے میں بعض اوقات میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں سے غلطی سے کوئی لفظ غلط لکھا جاتا ہے یا ٹائپ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، حضور نے چیک کیا ہوتا ہے، اس کو درست کیا ہوتا ہے۔ تو حوالے تک خود چیک کرتے ہیں، دیے ہوئے حوالوں کو بھی چیک کرتے ہیں۔ تو خطبہ سارے کا سارا لکھنا، اور آج کل جلسے کے ایام میں جس طرح سب تقریروں کی تیاری اور شروع کرتے ہیں جلسے سے ہفتہ 2-4 دن پہلے یا 10 دن پہلے، وہ یہ بھی ایک کام شروع ہو جاتا ہے حضرت صاحب کا، اور اس پہ جتنا وقت حضور لگا رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے تو نے کہا 1 گھنٹے کی تقریر سن لی، 2 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی تقریر، لیکن یہ نہیں اندازہ ہوتا اکثر لوگوں کو شاید کہ اس کے لیے حضرت صاحب نے کتنا وقت لگایا ہوگا، اور وہ تقریر تیار ہو کے پھر لوگوں کے سامنے آئی ہے، اور یہ ساری کی ساری ان کی اپنی ذاتی توجہ، محنت اور دعاؤں کے بعد یہ شکل میں ڈال رہی ہوتی ہے جو وہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔ کہاں سے رہ بٹتے ویرانہ دل کو میرے میں خانہ بنا دے۔ یہ ڈاک کوئی یہ نہیں ہے کہ 10 12 15 20 کھاتے ہیں، ہمارے جو فیکس مشینیں ہیں، 3 فیکس مشینیں ہمارے آفس میں، اس میں کم از کم جو ہے اگر محتاط طور پہ تو 2,500 سے 3,000 فیکسیں ڈیلی آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ میل ہے ڈاک کے ذریعے جو
رائل میل کی شکل میں آتی ہے جو مختلف ملکوں سے ڈاک کے ذریعے، وہ خط جو ہیں وہ بھی سینکڑوں ہوتے ہیں ڈیلی۔ پھر اس کے بعد جو دفتروں میں رپورٹیں آتی ہیں مختلف ممالک سے، اور وہ آگے حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں وہ بھی سینکڑوں میں ہوتے ہیں، اور ان سب میں سے گزرنا اور ہر ایک کے اوپر ڈیٹیل سے ہدایات دینا اور لکھا ہونا، یہ سب کچھ ایک دن کے اندر آ جائیے تو اگلے دن اس کا جواب جو ہے نا وہ واپس ان ملکوں میں پہنچ رہا ہوتا ہے یا ان جگہوں پہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ کئی مجھے عمران اور کئی ان ملکوں کے مربیان نے بتایا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی کل لکھا تھا جواب بھی آ گئے، کیسے ممکن ہوا؟ کیسے؟ اب حضرت صاحب نے پڑھایا تو ہوا ہے نا، اور اس پہ سب کے اپنے دست مبارک سے نوٹ لکھے ہوتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت، ہمت اور اتنی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز، ہر ایک چیز پہ نظر ہے، کوئی چیز ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، اور جو ڈاک آتی ہے وہ ساری کی ساری پڑھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں۔ میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ڈاک آتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت صاحب اس میں سے گزرتے ہیں، خواہ اصل خط کی شکل میں ہو یا خلاصہ بن کے حضرت صاحب کے سامنے جائے، لیکن حضور نے سب کچھ پڑھا ہوتا ہے، سب کچھ۔ ایون حضرت صاحب کا تو یہ ہے کہ اس پہ دستخط بھی کرتے ہیں، کوئی خط ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر حضرت صاحب نے اپنے سائن نہ کیے ہوئے ہوں کہ میں دیکھ چکا ہوں۔ اس پہ ہدایات بھی اپنے دست مبارک سے خود لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی روشنی میں پھر آگے جواب تیار ہوتے ہیں۔ اگلے دن 2-4 دنوں کے بعد ان کے خط واپس آ رہے ہوتے ہیں، حضور ہم نے آپ سے ملاقات میں یہ درخواست کی تھی، بچے کے پاس ہونے کے لیے درخواست کی تھی، رزلٹ ہے پاس ہو گیا ہے۔ اسائلم کے لیے درخواست کی تھی کہ حضور ہمارا اتنا عرصہ ہو گیا، کچھ آئی نہیں، پروٹوکول نہیں آ رہی، فلاں نہیں ہو رہا۔ تو ایسا کہتے ہیں جائیں اب ان کو کہہ دیں جا کے کہ اب بتھیری ہوگی، اب جاری کر دیں ہمارا ویزا یا ہمارا اسائلم پاس کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو سالوں سے رکے ہوئے کام تھے وہ حقیقتاً چند دنوں کے اندر یا ہفتوں کے اندر ان کو لیٹر آ جاتا ہے کہ آ جائیں آپ کی پروٹوکول آ گئی ہے، یا آپ کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اب یہ کیسے؟ یہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ غیب کے عالم تو نہیں ہے، لیکن ان کے دل سے جو بات نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے خدا نے حکم دیا ہوتا ہے جیسے کہ اب اس کام کو مکمل کرو، اور وہ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں، تو لوگوں کو بھی تسکین ملتی ہے، سکون ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ ہمارا تو کام ہو گیا، اور اس سے ان کے ایمان بھی بڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت سے تعلق بھی جو ہے وہ ہر لمحہ اور حران بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دفتری ڈاک تو بالخصوص لازمی طور پہ پیش ہوتی ہے، دوسری ڈاک میں بھی جتنی اہم ڈاک ہوتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت صاحب اس میں ان دنوں میں بھی دیکھتے ہیں، باقی جو ہے وہ جلسہ ختم ہونے کے ساتھ ہی پھر وہ ساری جمع ہو جاتی ہے اور وہ رکھ دیتے ہیں، اور حضرت صاحب ان ساری ڈاک میں سے بھی ان جلسے کے بعد کے چند دنوں کے اندر حضور ساری کو دیکھتے ہیں۔ عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک موقع پہ ابھی چند مہینوں پہلے ہی حضرت صاحب دورے سے واپس آئے، تو جب واپس تشریف لاتے ہیں تو ہفتہ 10 دن، اگر 2 مہینے، اگر وہ 2 ہفتوں کا 3 ہفتوں کا دورہ ہے تو جتنی ڈاک ہے وہ ضروری پیچھے بھجوا دی جاتی ہے، لیکن اہم باقی جو مطلب ڈاک ہوتی ہے، عام ڈاک ہے، وہ یہاں موجود ہوتی ہے، تو وہ اب سب نے آنا ہے تو اس کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اس پہ ہدایات دینی ہے۔ ساری کی ساری ڈاک میں نے واپسی پہ آ کے نہ تو صاحب کی ٹیبل پہ رکھی تو سارا ٹیبل بھر گیا۔ اب میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اب 2-2.5 دن لگیں گے حضرت صاحب ڈاک دیتے، لیکن اب حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کے، اور مجھے دیکھ کے حیرانگی ہوئی تھی کہ اس قدر تیزی سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے کام ہوتے ہیں۔ اب خدا، اور کوئی چیز نظر سے اوجھل نہیں ہوتی، لائن کے کونے میں بھی کوئی بات لکھی ہوتی ہے تو وہ بھی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور لوگ اس طرح جو کاغذ کو دوسری سائڈ کر کے وہ لکھے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ساری کی ساری وہ ڈاک جو ہم نے اپنی طرف سے بہت زیادہ سمجھ تھی کہ اس پہ 2-2.5 دن لگ جائیں گے، وہ اگلے دن دوپہر تک ساری دیکھی جا چکی ہوئی تھی، اور ہر ایک پہ نوٹ تھے۔ تو یہ کیفیت ان دنوں میں بھی اسی طرح چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہی توفیق دیتا ہے، ان کے اوقات میں برکت ڈلی ہوتی ہے، وہ کب کرتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں، لیکن امر واقعہ یہی ہے کہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر چیز میں سے گزر کے ان پہ ہدایات دے کے ان پہ جو ارشادات فرمانے ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر کے دیتے ہیں، اور ہم آگے ہمیں شاید اس ڈاک پہ کارروائی کرنے میں
اس کہیں زیادہ وقت لگتا ہوگا جتنے میں حضرت صاحب نے وہ ساری لمبے چوڑی رپورٹیں اور ہر چیز پڑھ کے نوٹ دے کے اس کو باہر بھیجا ہوتا ہے کہ اب اگلی کارروائی کی جائے. شناسا دیوانہ بنا کر مجھے فرزانہ بنا دے. ڈاک میں 6 8 مہینے پہلے پڑے ہوئے خط جو ہیں وہ اس قسم کا موضوع جب وہ وہی موضوع وہی مسئلہ وہی بات کوئی آ کے حضرت صاحب کو بیان کرتا ہے کہ حضور میں نے یہ بات آپ کو لکھی تھی جب میرے فلاں عزیز نے لکھی تھی، تو حضرت صاحب اس کو خط کی وہ ساری کیفیت سنا دیتے، لائنیں تک پڑھ کے مطلب ایسے ہوتا ہے جیسے سامنے پڑھا ہوا ہے، اور وہ اگلا بھی سن کے حیران پریشان ہو جاتا ہے. بھی چند دن پہلے ایک خاتون نے اپنے گھریلو مسئلے کا تھا، ان کے زمین کے جھگڑے آپس میں چل رہے تھے، تو وہ دعا کے لیے کہا کہ جی اس طرح کے کیس چل رہے ہیں تو حضور دعا کریں. تو حضور نے ان کو سارا بتا دیا کہ یہ معاملے ہیں نا آپ کے، یہی ہے نا. تو وہ حیران پریشان ہوئے، حضور آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ ڈاک ٹکٹوں کی تیاری، ملاقاتوں میں بھی پھر عام ملاقاتیں ہیں، فیملی جو ہوتی ہیں، مبلغین کی میٹنگیں ہیں، پھر اس کے بعد جو مہمانان آتے ہیں ان کی ہیں، پھر وفود جو آتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہیں. تو ملاقاتوں میں بھی کئی قسم کے پھر ان لوگوں سے ہر ایک سے ان کے ملکوں کے حالات کے لحاظ سے باتیں کرنا، معلومات پوچھنا، ان سے ان کے ملکوں کے حالات پوچھنا، خود ان کو رہنمائی فرمانا، یہ سارا کچھ ان ملاقاتوں کے دوران ہو رہا تھا، اور یہ انہی چند دنوں کے اندر ہو رہا تھا. لیکن عجیب اتفاق ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس وجود کے رعب سے یا ان کے سامنے پہلی دفعہ حاضر ہونے کی وجہ سے یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں حضور سے کس طرح بات کریں گے، اور وہ بات میں ہم کچھ اپنے دل کی کہہ بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. تو اندر جب جاتے ہیں تو وہ باتیں جو انہوں نے پوچھنی ہوتی ہیں حضور وہ ان سے پوچھنے لگ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کو یہ کیسے سب کچھ پتہ چل گیا. اور پھر حضرت صاحب ایک ایک کر کے ان کے دل کی ایسے جیسے ہر چیز کھولتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے اپنے دل میں سوچی ہوتی ہیں یا اپنی چٹوں پہ لکھی ہوتی ہیں، اور چٹیں ان کو اس وقت ایسے نظر آتی ہیں جیسے اس پہ ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، اور وہ ادھر بات کا چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں. حضور پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ یہ اپنی چٹ تو اٹھا کے لے جائیں. تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اور وہ جب اس طرح حضور ان سے ملتے ہیں تو ان کا ایمان بھی اس میں بڑھتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب سب کچھ ہم سے، حضرت صاحب نے ہم سے وہ پوچھ لیا اللہ کے فضل سے جو ہم نے حضرت صاحب سے پوچھنے کے لیے یا مشورہ لینے کے لیے یا دعا کی درخواست کرنے کے لیے گئے تھے، تو حضور نے سب کچھ کہہ دیا. اور یہ کیفیت تو آئے دن ہر سال ہم دیکھتے ہیں حضرت صاحب کے ساتھ ملاقاتوں میں اور خطوں میں بھی، اور ویسے بھی. ایک آتا ہے بندہ وہ خوشی کی خبریں لے آ کے سناتا ہے، حضور میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، حضور مجھے یہ جاب اچھی مل گئی، حضور میرے لیے فلاں میں نے بزنس شروع کیا تھا، مجھے اتنا فائدہ ہو گیا. تو یہ خوشی کی خبریں ہوتی ہیں. یا کوئی مبلغ آتا ہو گیا تھا میں نے اتنی تبلیغ کی ہو گیا. اور اگلا ہی آتا ہے وہ رونا پیٹنا ایک لحاظ سے مطلب ہوتا ہے، یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ مسئلہ بن گیا، میرے وہ فلاں میرا عزیز کینسر اس کو ہو گیا، میری بچی کا گھر کا مسائل پیدا ہو گئے، اختلاف ہو گیا، تو آئلی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، یا میرا نقصان ہو گیا بزنس میں. اب یہ کیفیتیں وہ تو سب کے باپ ہیں، وہ خوشی والی خبریں بھی سن رہے ہیں، غمی والی بھی سن رہے ہیں، لیکن مجال ہے جو اگلے کی خوشی اور دوسرے کے غم کے وقت ان کے کوئی وہ اس کا بھی اسی طرح ہی سن رہے ہیں توجہ سے، اور اس کا بھی اسی طرح توجہ سے سن رہے ہیں. اور پھر چہرے پہ کوئی اس کے آثار جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ ابھی مجھے یہ کیا خبریں دے کے گیا اور ابھی کیا میں مطلب ایک لمحے میں خوشی کی خبر ہے، ایک لمحے میں غم کی خبر ہے. لیکن اس کا آپ ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت صاحب کے چہرے کے یا جو ہیں قد و خال میں اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نظر آئے. ہر ایک سے بشاشت اسی طرح قائم ہے، آنے والے کے ساتھ اسی طرح کھلے دل سے مل رہے ہیں کہ گویا پچھلے نے کچھ سنایا ہی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں. اور وہ آنے والا جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے پوری تسلی کے ساتھ اپنی ساری خوشیاں سمیٹ کے یا اپنے غم جو ہیں وہ سب کے ساتھ شیئر کر کے اب دعائیں لے کے جا. ان ملاقاتوں میں بھی متنوع قسم کے مطلب مسائل لے کے آنے والے سب کو
مکمل کرتے ہیں اور اس شان سے اور اس احسن رنگ میں مکمل فرماتے ہیں کہ ہر ایک سمجھ آتا ہے کہ گویا صرف میں ہی تھا آیا جو ملنا، اور حضرت صاحب نے اس کو ہی نہیں بلکہ جو عام دنوں میں 20-25 ملاقاتیں ہوتی ہیں، جلسے کے دنوں میں 60-70-80 تک چلی جاتی ہیں، تو ان سب کو پہلے ملاقاتی سے لے کے آخری ملاقاتی تک، ملاقات کرنے والے تک اسی طرح ملتے ہیں کہ پہلا ہی ہے یہ، اور بشاشت بھی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تیرے پاس لاتعداد لوگ آئیں گے اور بڑی کثرت سے لوگ آئیں گے، لیکن نہ تم نے اکتانا ہے نہ تھکنا ہے، وہ کیفیت خلفاء کے اندر بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہوتی ہے، اور خلفاء بھی اسی طریقے سے آنے والوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور پہلے سے لے کے آخری ملاقات کرنے والے تک کبھی بھی ان کے چہروں پہ کوئی تھکاوٹ اور کوئی اکتاہٹ کا اثر نہیں ہوتا، اور یہی کیفیت میں حضرت صاحب کے دیکھتا ہوں کہ انتظار گویا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مہمانوں نے آنا اور میں نے ان سے ملنا ہے، اور اس کی ایک تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے انسان کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو شدت انتظار کی کیفیت کے عالم میں کیفیت ہوتی ہے، اس عالم میں پہنچ جاتا ہے کہ بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے، وہ ان ایام کے آنے کے لیے انتظار، اس قسم کے انتظار میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، حقیقتاً اسی دلی بشاشت کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو ملاقاتوں میں یہ شان پہلی ملاقات سے لے کے آخر تک قائم ہوتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اسی طرح مل رہے ہوتے ہیں، گیا تم ہی اور میں بیٹھے ہیں اور کوئی میرا کام نہیں ہے، بس اب ہم نے ملنا ہے، آرام سے بیٹھتے ہیں، اور وہ چند سیکنڈ کی ہوتی ہے کیونکہ آگے اتنا سب کو وقت دینا ہے، اور اس میں اتنی تسلی کے ساتھ کہ اگر کسی نے بچوں کو ملاقاتوں میں چاکلیٹیں دیتے ہیں، چاکلیٹیں دی ہیں، حال احوال پوچھا ہے، ان کے بعد ان کے قلم پین یا کوئی اور کسی نے تبرک مانگا ہے وہ ان کو دیا ہے، پھر اس کے بعد تصویر کھنچوائی ہے، یہ سارے کام ہونے ہیں، اور اس کاموں کے دوران اگر انہوں نے کوئی اپنا کسی تعارف بھی صاحب نے پوچھنا ہے کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اگر نہیں جانتے پہلے سے تو، اور پھر جیسے کسی نے کسی کا بتانا تو آپ کا تو فلاں بھی مل کے گیا تھا، آپ کا تو وہ فلاں یہاں نہیں رہتا، اسی لندن میں رہتا ہے، یا فلاں کے عزیز ہیں جو وہ امریکہ میں ہوتے ہیں یا کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو اب اتنا کچھ معلومات جب اگلے کو ملتی ہیں کہ حضور تو یہ بھی جانتے ہیں ہمارے بارے میں، حضرت صاحب تو ان کو تو یہ بھی، تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ مطلب ایسے جیسے ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے بندہ، وہ بن جاتی ہے، ایسی کیفیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں، اور میرا جب میں روزانہ اس طرح کے حالات سے دیکھتا ہوں تو ایمان اور یقین پہ قائم ہو گیا ہوں کہ جیسے حضرت صاحب کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے تو فرشتے لپک پڑتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اس کو کر کے چھوڑتے ہیں، جو زبان سے نکل گیا وہ گویا اب ہونا ہی ہونا ہے۔ عشق سے عاشق دل کو میرے عشاق کا پیمانہ بنا دے۔ اب یہاں جتنے مہمان آئے ہوتے ہیں حضرت صاحب ان کا حال پوچھنا، ان کے ضروریات کا خیال رکھنا، اتنی باریکی سے خیال رکھنا کہ جہاں جہاں مہمان ٹھہرائے ہوتے ہیں وہاں معلومات لیتے رہتے ہیں، حال پوچھواتے رہتے ہیں، ان کو چیزیں بھجواتے ہیں، تحائف بھجواتے ہیں، اور پھر اگر کسی کو کچھ تکلیف ہو گئی اس کے لیے دوائی بھجوانا، کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو فوراً اس کا انتظام کروانا، اور پھر وقتاً فوقتاً ان کے ضرورتوں کا پوچھتے رہنا، پوچھواتے رہنا، یہ ساری کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اور جب وہ جانے کے وقت آتے ہیں تو پھر حضرت صاحب جو ان کو تحفوں کے ساتھ نوازتے ہیں، اور ان ایام میں بھی ان کے لیے وقتاً فوقتاً جو مختلف چیزیں حضرت صاحب تحفے کے طور پہ بھجواتے رہتے ہیں، تو وہ چیزیں ان کے لیے بھی ایک لحاظ سے بڑی ایمان کا بڑھنے کا اور خلافت سے پیار اور وابستگی میں اضافے کا موجب بنتی ہیں کہ کس طرح حضور ہمارا خیال رکھ رہے ہیں کہ ہم اتنے سینکڑوں مہمان آئے ہوئے ہیں اور حضرت صاحب نے اتنی باریکی سے ہماری ضرورت کا خیال رکھا ہے، یا ہمارے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ ہمیں بھی کچھ تحفہ بھیجیں، کوئی رہ نہ جائے۔ تو ہر ایک پہ نظر ہوتی ہے، ہر ایک کی مہمان نوازی اندر بیٹھے ہوئے کمرے میں، دفتر میں بھی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بھجواتے ہیں اور سب کچھ خیال رکھتے ہیں اور پوچھواتے ہیں بار بار۔ اس طرح یہ عام معمول ہے، سارا سال بھی ہوتا ہے، لیکن جلسے کے ایام میں جب حضور کی مصروفیات بے انتہا بڑھ جاتی ہیں اس میں بھی یہ کیفیت جاری رکھنا، شاید کوئی عام آدمی ہو تو وہ کہ اب ان دنوں میں تو چلو آپ کارکنان کر لیں یا
ناظمین معاونین کر لیں، میں نہیں کر سکتا، نہیں، کہ ان کے ایسے کہ یہ میرے ذاتی مہمان ہے گویا، اور میرا فرض ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں اور میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کروں، اور ان ضرورتوں کو بنیادی ضرورتیں پورے کرنا تو ایک طرف ان کی تحفے تحائف تک ان دینا، یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جو بنیادی ضرورتوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو زائد عطا فرمانا جس کی وہ توقع بھی شاید نہ کر رہے ہوں گے، لیکن وہ بھی ان کو مہیا کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو خاص خلافت کا اور بندوں کا دونوں طرف جو پیار اور محبت کا تعلق چل رہا ہوتا ہے اس کی بنا پہ ہوتا ہے۔ جلسے کے ایام میں وہاں جب انتظامات کا ایک تو سب جلسہ سالانہ کے انتظامات اور ڈیوٹیوں کی افتتاح کرتے ہیں، عام طور پہ ایک 5-7 دن اتوار والے دن ہوتا ہے جو جلسے سے پہلے اتوار آتی ہے، اس میں افتتاح معائنہ سارا کچھ کر کے تو اس کے بعد پھر ڈیوٹیاں باقاعدہ طور پہ شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ان ڈیوٹیوں کے افتتاح میں کے بعد حضرت صاحب بھی ایسے لگتا ہے جیسے اب وہ ایک جہاد والی کیفیت میں اب چلے گئے ہیں اور اب ایک جہاد شروع ہو گیا ہے، اور وہ رہتا ہے پھر جلسے کے اختتام اور مہمانوں کے واپسی کے سفروں تک۔ اور ان دنوں میں حضرت صاحب کو جہاں ان کی سہولتوں کا خیال ہوتا ہے وہاں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے کی فکر بھی ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، تو سب اس لحاظ سے نصیحتیں بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں، فلان نے جانا تھا چلا گیا، خیریت سے پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا، پتہ کریں، اتنے بجے نکلنا تھا انہوں نے، اتنے بجے فلائٹ تھی، اب وہ ان کو کوئی وقت پہ ایئرپورٹ لے گیا کہ نہیں لے گیا۔ اب یہ اتنی باریکی سے ہر چیز کا حال مطلب ہر ایک کی یاد رکھنا اور پھر ان کو اس کے بارے میں پوچھوانا یہ معمولی بات نہیں ہے، اور عام بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ تو اس کا سوچتے بھی نہیں ہوں گے فلاں کہاں ٹھہرا ہوا ہے اور فلاں کے لیے کوئی مناسب انتظام ہے کہ نہیں ہے، ان کو گاڑی مل گئی ہے، گاڑی کا انتظام کرا دیا کہ نہیں، ان کو آج فلاں نے آنا تھا ان کے لیے گاڑی بھجوا دی ہے کہ نہیں بھجوا دی، یہ ساری چیزیں۔ اور اس میں انتظامات میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جلسے سالانہ کے دوران ایسا کوئی خبر ملتی ہے کہ فلاں انتظام میں یا روٹی پلانٹ میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے یا فلاں جگہ یہ ہوگی، یہ کمی آ گئی ہے، یا تو حضور جیسے ہی موقع ملتا ہے خود وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کے وہاں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ان کو ہدایات دیتے ہیں، ناظمین کو، معاونین کو، اور سارا۔ پچھلے چند سال پہلے بارش ہو گئی، قافلے شام کو نکل رہے تھے اپنی مہمان گاہوں کی طرف، تو وہاں رش پڑ گیا بارش کی وجہ سے، بسوں پہ لوگ چڑھ رہے تھے، حضرت صاحب کو پتہ چلا تو حضرت صاحب خود وہاں تشریف لے گئے، بارش ہو رہی ہے، کھڑے رہے ہیں جب تک وہ سب لوگ اپنا واپسی کی جو سفر تھا ان کا وہ شروع نہیں ہو گیا اور لوگ بسوں میں بیٹھ نہیں گئے آرام سے۔ تو اب اتنا مطلب غیر معمولی مصروفیات کے حال میں بھی، اس کیفیت میں بھی اپنا وقت نکال کے آنا، دیکھنا، کھڑے رہنا، اس سے حوصلہ لوگوں کو ملتا ہے، وہ اس کا بھی پھر سما، پھر وہاں پہ نعرے لگنے، پھر وہ مطلب روحانی ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت صاحب مہمان نوازی کی خاطر ان مہمانوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ان کی کہ یہ اس وقت اس تکلیف میں ہے تو میں آرام سے اندر بیٹھا نہیں، باہر آ کے ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے ہیں، بارش میں بھیگ رہے ہیں تو وہ بھی بھیگ رہے ہیں، حضرت صاحب بھی بھیگ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ سوائے الہی جماعتوں کے اور کہیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن یہاں خلیفۃ المسیح خدا کا نمائندہ وہ اپنے مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے اور اپنے مہمانوں کے لیے اس قدر فکر مندی کے ساتھ ان سب چیزوں کا حال پتہ کر رہے ہوتے ہیں اور چیک کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ۔ جلوائے تاباں جو مر نہ سکے مجھ کو وہ پروانہ بنا دے۔ سارا سال ہم جلسے کا انتظار کرتے ہیں، آتا ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا، اور بالکل بس ایسے ہی ہے۔ ان دنوں میں حضرت صاحب کی مصروفیات اس قدر زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بندہ یہی سمجھے کہ آئے تھے جلسے کے دن اور آنے تھے اور انتظار رہا اور آئے اور گزر بھی گئے، تو وہ کیفیت ہوتی ہے۔ آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جاں کے لیے، پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلب تپاں کے لیے۔